السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بیگم میموریل اسکول کے پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے، اور اس دن بہت بڑا تاریخی واقعہ رونما ہوا تھا جس کو واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج میں اس واقعے سے متعلق کچھ تاریخی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا ایک نادر اور عجیب اور غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس اور قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا، اور اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز اور الم آفرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس واقعے کا پس منظر رسول اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے۔ بدر، احد، خندق اور خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے بدلہ لینے کے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کروٹیں لے رہی تھیں، لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہ آئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب 38 ہجری میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلہ کرنے کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تھام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت منصوبہ پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آ پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے پرزور اصرار پر رخت سفر باندھنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خیر خواہانہ طور پر جانے سے روکا، مگر چونکہ آپ سفر کا عزم کر چکے تھے اس لیے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ نے اپنے چچا زاد اور برادر مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے حالات دیکھیں اور ہمیں مطلع کریں کہ اگر حالات درست ہوں تو ہم یہ سفر اختیار کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کی۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہی میں تھے کہ اطلاع ملی کہ عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کرا دیا ہے۔ یہ خبر سن کر رفقائے سفر نے قصاص لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا، مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا تو حر بن یزید کے 1000 لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کے لشکر کے گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اس کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے خود ہی خطوط لکھ کر مجھے بلوایا ہے، اب دغا بازی کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے تمام خطوط اس کو دکھائے تو حر بن یزید نے آپ کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جنگ سے باز رہو، بصورت دیگر قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شعر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں روانہ ہوتا ہوں اور نوجوان مرد کے لیے موت کوئی ذلت نہیں ہے جبکہ اس کی نیت حق ہو اور راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے دوسرا قاصد روانہ کیا جس کا نام قیس بن مسخر تھا۔ ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر آپ بہت طویل مسافت طے کر کے 2 محرم الحرام سن 60 ہجری میں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر مدینے کی طرف روانہ فرمایا، جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب اس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آنے کا پوچھا، یعنی مقصد آنے کا پوچھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ یا تو میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں خود اسلام کی حفاظت کر سکوں۔ نمبر 2، یا میں مدینہ کی طرف چلا جاؤں، مجھے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 3، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں بالمشافہ بات کر سکوں۔
عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ بھیجی، جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں کہ حسین ابن علی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت کر لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے متبعین کو یعنی ماننے والوں کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا۔ تمام رفقا نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ رات تمام حضرات نے اپنے رب کے حضور آہوزاری کرتے ہوئے گزار دی۔ دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ آخر 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی، جن کی کل تعداد 72 تھی۔ میدان کربلا میں عمر ابن سعد اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہیں۔ آخر کار دغا بازوں کا لشکر حاوی ہوا۔ نتیجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے انتہائی صفاکی اور بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں نہلانے سے دریغ نہ کیا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جب زرعہ بن شریک نے نواسۂ رسول کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان بن ابی عمر بن انس نخعی نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کے نور نظر کو ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ اس خون ریز معرکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی شہید اور کوفیوں کے 88 آدمی قتل ہوئے۔ ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے انتہائی گستاخی کر کے چھڑی کے ذریعے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو چھیڑ کر جسد خاکی کی توہین کی اور یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا ہے۔ 10ویں محرم کے ڈھلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دیکھا، جس کو خون سے رنگین دھرتی نے اپنے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ نوجوانان جنت کے سردار اور خانہ نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے خون سے شجرہ اسلام کو سیراب کر کے انمٹ داستان رقم کی، جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقرر کردہ حاکم تھا۔ چونکہ یزید حکومتی معاملات کو والد صاحب کے ساتھ رہ کر اچھی طرح سمجھ چکا تھا اور معاملاتی زندگی میں تجربات کو خاص دخل ہے، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حاکم بنا دیا۔ مگر آپ کی وفات کے بعد اس کا رویہ کچھ کا کچھ ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک عظیم سانحہ واقعہ کربلا پیش آیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت اور محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے اور راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زرعی باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کی نظام شرعیت کی نفی تھی، لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ہمت اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت، جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ امام حسین کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہروان منزل شوق اور محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ لا الہ الا حسین ہے، عطا لا الہ حسین ہے۔ معین الدین نے بھی یہ کہا، بقا لا الہ حسین
فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے حسین منی و انا من الحسین